الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، میں نے جن آیات کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا یہ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے. ان سے پہلے آیت نمبر 2 کے اندر ہم سن چکے ہیں اللہ کی توحید کے اوپر دلیل کہ اللہ وہ ہے جو مستحق عبادت ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا، جس کے لیے موت ناممکن ہے، اور جو خود بذات قائم ہے اس کو کسی نے قائم نہیں کیا. یہ بات ہم توحید پر دلیل کے طور پر گزشتہ آیت میں سن چکے ہیں. یہاں پر بھی توحید ہی کی کچھ دلیلیں ذکر کی جا رہی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی. من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. لوگوں کو ہدایت دیتی اور اللہ نے حق و باطل میں فرق اتارا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے. اللہ عزیز ذو انتقام. اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے. نزل علیک الکتاب بالحق. اللہ نے تم پر کتاب اتاری. کون سی کتاب؟ جو بلند رتبہ ہے، کمالات کے اعتبار سے بھی، اترنے کے اعتبار سے بھی، مرتبے کے اعتبار سے بھی، اور جس ذات پر اتری ہے اس ذات پر اترنے کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے وہ کتاب بلند رتبہ ہے، مرتبے والی ہے. اور اس کتاب میں جو اگلی کتابیں اتری آسمانی ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہوئی یہ کتاب اتری، اس لیے بھی یہ بلند رتبہ کتاب اللہ نے تم پر نازل کی، اتاری. کیسے؟ بتدریج، دھیرے دھیرے، ضرورت کے اعتبار سے، موقع محل کے اعتبار سے. بلکہ قرآن مقدس لوح محفوظ سے یک بارگی آسمان دنیا کی طرف اترا لیلۃ القدر کے اندر، اور پھر آسمانی دنیا سے زمین کی طرف وہ بتدریج، دھیرے دھیرے، جیسے جیسے ضرورت پیش آتی گئی، قرآن 23 سال کی مدت میں وہاں سے زمین کی طرف اترتا رہا. تو یہ کتاب اللہ رب العزت نے تم پر یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بلند رتبہ کتاب اتاری بالحق، حق کے ساتھ.
حق کے ساتھ کا کیا مطلب؟ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس میں جو جو احکام اللہ نے بیان فرمائے وہ تمام احکام حق ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہدایتیں اس میں ذکر فرمائی وہ ہدایتیں حق ہے۔ اللہ نے جو وعدے فرمائے ہیں وہ وعدے حق ہیں، جو وعیدیں فرمائی ہیں وہ وعیدیں بھی حق ہیں۔ اللہ نے احکام نازل فرمانے کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کے لیے جو جزا کا وعدہ فرمایا وہ بھی حق ہے، نافرمانی کرنے والوں کے لیے جو سزا متعین کی ہے وہ بھی حق ہیں۔ تو یہ حق کے ساتھ اس کتاب کو اتارا گیا۔ ایک حق کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کتاب کو یہ حق کے ساتھ اس لیے بھی کہا گیا کہ اتری ہے کہ یہ صحیح وقت، صحیح کیفیت اور صحیح مقدار میں اتری، یعنی صحیح وقت جب ضرورت پیش آئی اس وقت اسی وقت جو ضرورت تھی وہی چیز اتری۔ صحیح مقدار، ایسا نہیں کہ ساری چیزیں یک بارگی فرض کر دی، جتنی ضرورت تھی اتنے فرائض اترے۔ صحیح کیفیت، کون سی چیز فرض کی جائے اور کون سی چیز کو حرام کیا جائے، صحیح کیفیت کے ساتھ اتری۔ تو صحیح وقت، صحیح مقدار اور صحیح کیفیت کے ساتھ اتری، اس لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو اللہ نے حق کے ساتھ اتارا۔ مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی، اگلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو انبیاء کرام علیہم السلام آئے ان میں بعض رسولوں پر اللہ نے کتابیں بھی نازل فرمائی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی۔ تو وہ کتابیں بھی ان کی امتوں کے لیے ہدایت کے لیے نازل فرمائی تھی۔ تو ان کتابوں میں جو توحید، نبوت پر اور بعض خبریں اور جو ان امتوں کے مسائل تھے ان تمام چیزوں کی یہ کتاب قرآن مقدس تصدیق فرماتی ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی یہ کتاب نازل ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک۔ آپ دیکھیں کہ ہر نبی نے توحید کی ایک ہی بات کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو اللہ ہی کی طرف بلایا، پھر ان کی اولاد میں بھی وہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر ایک وقت وہ آیا جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی وہی بات کی جو حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، لوگوں کو اللہ ہی کی طرف بلایا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد عراق اور ملک شام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام، یعنی مختلف ملکوں میں مختلف زمانوں میں لوگ آتے گئے انبیاء کرام علیہم السلام، مگر سب نے ایک ہی بات کی۔ نہ تو اس زمانے میں کوئی تحریریں ہوتی تھی، نہ ان انبیاء کے آپس میں ملاقاتیں ہوئی، نہ تو یہ ایک زمانے میں اترے، مگر پھر بھی ان تمام نبیوں نے توحید پر بات کی تو سب نے ایک ہی بات کی اور سب نے رب کی طرف بلایا۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی یہ کتاب اللہ نے تصدیق فرماتی ہوئی اتاری، کیونکہ اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے کہ اللہ ہی معبود ہے اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ تو ان چیزوں سے ان لوگوں کا بھی رد ہے جو یہودی حضرت عزیر کے بارے میں کہتے تھے اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو مانتے تھے، ان کا بھی اس میں رد ہے۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اسی لیے کہا گیا کہ لوگوں کی ہدایت دیتی اور اللہ نے حق و باطل میں فرق اتارا۔
اس نے حق اور باطل میں فرق بھی پیدا کر دیا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ کیا مطلب کہ جب حق کے ساتھ اللہ نے کتاب کو اتارا، ساری باتیں واضح ہو گئی، حق اور باطل کو اللہ نے الگ الگ بیان بھی فرما دیا، اور اس کے بعد اللہ کی ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد، آیتوں کے اترنے کے بعد، یعنی کہ یہ قرآن کے اترنے کے بعد، انبیاء کرام علیہم السلام کے آنے کے بعد، ان کے معجزات دکھانے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد، یہ ساری اللہ کی توحید پر علامت اور نشانی ہے۔ تو جب اتنا حق واضح ہو گیا، حق و باطل واضح ہونے کے بعد بھی اگر اللہ کی آیتوں سے کوئی منکر ہو، اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، تو پھر جان لے وہ کہ اللہ ایسے شخص کے لیے سخت عذاب، اللہ رب العزت ایسے شخص کو سخت عذاب دیتا ہے، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ ایسا غالب ہے کہ اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، بلکہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو حکم دیتا ہے وہی ہوتا ہے، اور واللہ عزیز ذو انتقام، اور وہی منتقم انتقام لینے والا ہے۔ اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ رب العزت ہر چھپی اور کھلی چیز کو جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ عیسائیوں کا یہ خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعض غیب کی باتوں کو جانتے تھے، تو وہ بعض غائب چیزوں کو جاننے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود یعنی خدا سمجھتے تھے۔ تو بعض کا جاننا وہ بھی خدا کے عطا سے، تو یہ معبود یا الوہیت کی دلیل نہیں ہے۔ اور ان کا یہ بھی خیال باطل تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ان کی کمال قدرت ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی عطا سے ہے، تو یہ بھی قدرت ہونا یہ ان کے معبود یا الہ یا خدا ہونے کے لیے دلیل نہیں ہے۔ تو یہ جو بھی ہے کہ وہ بعض غیب کو جانتے تھے، بعض چیزوں پر قدرت رکھتے تھے، وہ اللہ کی عطا سے تھے۔ جیسے اللہ ہر چیز کو جانتا ہے ویسے وہ نہیں جانتے۔ جیسے آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، آج ہزاروں لوگ، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو آج بارش کی دعائیں کرتے ہیں، کئی ایسے ہیں جو بارش نہ ہونے کی دعائیں کرتے ہیں، کئی ایسے ہیں جو بیماری سے شفا کی دعائیں کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہر ایک کے دل میں کیا ہے، ہر چیز کو جاننے والی ذات اللہ ہے، ہر چھپی چیز کو جاننے والی ذات اللہ ہے۔ سوراخوں میں چونٹیاں ہو، سمندر میں مچھلیاں ہو، چاہے پہاڑوں میں موجود مخلوق ہو، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، ہر باریک سے باریک چیز کو جاننے والی چیز اور ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اسی لیے کہا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ پر زمین و آسمان میں کچھ پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ زمین و آسمان کو اس لیے کہا گیا کہ ہم بظاہر جو مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو بڑی چیزوں میں ہم ایک تو آسمان کو دیکھتے ہیں اور ایک زمین کو دیکھتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ صرف زمین و آسمان ہی چھپا ہوا نہیں، بلکہ زمین و آسمان میں جو ہے کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم ارزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن،
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.